علم کی دو چیزیں، دو طریقے، ایک فرض عین ہے اور دوسرا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین تو پوری امت کو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پورا مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بغیر معلوم کے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا۔ غسل کرتے ہیں، غسل کا مکمل طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ہماری زبان میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کا غسل ٹوٹ گیا۔ غسل دو چیزوں سے ٹوٹتا ہے، صحبت کرنے سے اور یہ انزال کے ہونے سے، منی کے نکلنے سے۔ یہ دونوں کے علاوہ کسی بھی طریقے سے ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ بچہ پیشاب کر دیا، بچی پیشاب کر دی، یا کیچڑ اچھل گیا یا موری کے پانی اچھل گئے، ایسے میں ہمارا غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ کہ کپڑے میں کچھ گندگی لگی ہو تو وہاں صاف کرنے سے، دھونے سے پاک ہو جائے گا کپڑا۔ دو ہی چیزوں سے ہمارا غسل ٹوٹتا ہے۔ اور ہم جب غسل کریں گے نا تو غسل کرنے میں تین چیزوں کا فرض ہے اس غسل میں۔ ایک ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور دوسرا کلی کرنا ہے، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اب ہمارا غسل ٹوٹ گیا، عام طور پہ ہم غسل کر کے آ گئے، وضو بھی کیے نہیں، غسل کرنے سے ہمارا غسل ہو جائے گا یہ سمجھ کر ہم آ گئے، تو ہمارا غسل میں دو فرض چھوٹ جاتا ہے، جس سے نہ نماز ہماری ہوتی ہے، نہ کسی عمل ہمارا مکمل ہوتا ہے، نہ وضو ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ قرآن شریف کو ہاتھ لگانا حلال ہوتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قرآن پاک کو وضو کے ساتھ چھیا کرو، پاکی کے ساتھ چھیا کرو، بغیر وضو کے قرآن کا چھینا گناہ ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کے ساتھ قرآن کو چھیا کرو۔ تو یہ سب سے پہلے کلی کرنا غرغرہ کے ساتھ، پانی ڈال کر غرغرہ کرنا، یہ غسل میں فرض ہے۔ اور دوسرا ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، اسے خیشوم کہا جاتا ہے، نرم ہڈی کو یہاں تک پانی چڑھانا یہ فرض ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گئے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم غسل کرتے تو غسل کا طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا طریقہ سیکھنا ہے، مسجد کو آتے ہیں مسجد کو آنے کا طریقہ سیکھنا ہے، حضور نے کیا کیا مسجد کے اندر آنے کے بعد کا حکم فرمایا اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا حکم فرمایا، یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے۔ اور دوسرا فرض کفایہ ہے، یہ علماء جانتے ہیں قرآن کی تفسیروں کو، قرآن کے ترجموں کو اور بڑے بڑے مسائل کو وہ علماء جانتے ہیں، آپ کو اگر ضرورت ہو ان سے سیکھ لینا۔ تو میرے دوستو یہ فرض عین جو علم سیکھے جاتے ہیں، ایک جگہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے نہیں سیکھے جائے، کچھ قدم چل کر آنا پڑے گا۔ اگر مسجد میں مکاتب چلتے ہیں تو مسجد کی طرف چل کر آنا پڑے گا، مدرسے میں چلتے ہیں تو مدرسے کی طرف قدم اٹھانا پڑے گا۔ الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين